ترتیب صورت کے لحاظ سے یہ صورت مکی ہے اور سورۃ الشعراء کے بعد 48 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط اس میں یہ فرقان ہے، شاعرانہ کلام نہیں۔ نمل کا حال دیکھو، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان غیب دان نہیں۔ ربط معنوی۔ نمبر 1، سورۃ الشعراء کی ابتدا ترغیب الی القرآن سے تھی۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور سورہ النمل کی ابتدا بھی ترغیب الی القرآن سے ہے۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ آیت نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ شعراء میں نفی شرک فی الدعاء، فلا تدع مع اللہ الہا آخر۔ آیت نمبر 213۔ اور سورۃ النمل میں نفی شرک فی العلم کا بیان ہوگا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آیت نمبر 65۔ نمبر 3، سورۃ الشعراء میں تخویف کا ذکر تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ آیت نمبر 227۔ اور سورۃ النمل میں تخویف کے نمونے کے طور پہ قوم صالح اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ آیت 50۔ نمبر 4، سورۃ الشعراء میں فرعون کا موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام مذکور ہوا۔ ان ھذا لساحر علیم۔ آیت نمبر 34۔ اور سورۃ النمل میں حضرت موسیٰ کے معجزات کو جادو کہنے کا بیان ہے۔ قالوا ھذا سحر مبین۔ آیت نمبر 13۔ نمبر 5، سورۃ الشعراء میں فرعون کا موسیٰ کے خلاف ارکان سلطنت سے مشورہ کا بیان مذکور ہے۔ آیت نمبر 35۔ اور سورۃ النمل میں ہدہد کے خط لے جانے پر ملکہ بلقیس کا اپنے اراکین سے
مشورے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 32 نمبر 6 سورۃ الشعراء میں اللہ تعالی کا حضرت موسیٰ اور ہارون کو دعوت کا حکم ہے، اذهبا بآیاتنا، آیت نمبر 15، اور سورۃ النامل میں ہدہد کو بذریعہ خط یہی حکم دیا، اذهب بکتابی ھذا، آیت نمبر 28۔ نمبر 7 سورہ شعراء میں 7 قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اور سورۃ النامل میں مشرکین کی تباہی پر بیان حمد، قل الحمد للہ، آیت نمبر 59۔ دعوی سورت عالم الغیب صرف اللہ اور متصرف فی الامور صرف اللہ۔ خلاصہ، دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے 4 واقعات مذکور ہوں گے۔ نمبر 1 واقعہ موسیٰ، نمبر 2 واقعہ سلیمان، جس کا مقصد توحید فی العلم ہے، یعنی عالم الغیب ہو اللہ۔ نمبر 3 واقعہ صالح، نمبر 4 واقعہ لوط، مسئلہ ثانی پر متفرع ہوگا۔ المتصرف ہو اللہ، مختصر تعبیر جے بیان مسئلہ الہ بطریق المناظرہ،